اس نشست میں سورہ فاتحہ کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک یہ کہ اس کے اسماء کتنے ہیں، اور دوسرا اس کا شان نزول، اور تیسرا اس کے فضائل، اور چوتھے نمبر پہ اس کے چند مسائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کی ایک ایسی سورت ہے جس کے کثیر اسماء مفسرین نے نقل کیے ہیں، اور اس کے کثرت کے ساتھ اسماء جو منقول ہیں وہ اس کی زیادہ فضیلت پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ عرب میں جس چیز کے اسماء زیادہ ہوتے ہیں اس کی فضیلت اور شرف زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ فاتحۃ الکتاب اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ مصحف کا افتتاح اسی صورت سے ہوتا ہے، تعلیم کی ابتدا بھی اس صورت سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نام نامی کو اپنی حدیث پاک میں بھی ذکر فرمایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فاتحۃ الکتاب کو نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی، یعنی اس کی نماز کامل نہیں ہوئی۔ اور دوسرا نام اس کا ام القرآن ہے۔ ام القرآن کے ساتھ اس کو موسوم اس لیے کیا گیا کہ چیز کے اصل کو کہا جاتا ہے، چیز کے مقصود کو کہا جاتا ہے، اور پورے قرآن کا اگر ہم مقصود دیکھیں تو 4 چیزوں کو ثابت کرتا ہے۔ نمبر 1 الوہیت کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو، اور نمبر 2 معاد کو، یعنی مر کے دوبارہ اٹھنا، نمبر 3 نبوت، اور نمبر 4 قضاء اور قدر۔ سورہ فاتحہ کو جب ہم باریک بینی سے دیکھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت ثابت ہوتی ہے۔ اور جب ہم مالکی یوم الدین پڑھتے ہیں تو یہ معاد پر دلالت کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آیت کریمہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان آیات میں نبوت پر دلالت ہے، کیونکہ اس آیت میں اس رستے کی ہدایت کی دعا کی گئی ہے جو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے، اور انعام یافتہ لوگ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ اور دوسری وجہ تسمیہ یہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سورت کو ام القرآن فرمایا ہے۔ تیسرا نام اس کا سورہ حمد ہے۔ سورہ حمد سے اس لیے اس کو موسوم کیا گیا ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، جیسے سورہ بقرہ میں بقرہ کا ذکر ہے تو اسی ذکر کی بنا پہ اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا، اسی لیے اس سورہ میں اللہ پاک کی حمد ہے، حمد کی بنا پہ اس سورت کا نام ہی سورہ حمد رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا چوتھا نام سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں۔ اور اس نام کے ساتھ اس کو موسوم اس لیے کیا گیا کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ پاک میں اور ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں۔
पांचवा नाम इसका उम्मुल किताब है। आका अलैहि सलातो वस्सलाम आपने इसी नाम के साथ इस सूरत को ज़िक्र फरमाया है। सही बुखारी शरीफ में भी आता है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स पर सूरह फातिहा पढ़ के दम किया, उसको बिच्छू ने काटा हुआ था। सरकार की बारगाह में जब हाजिर हुए तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने उस शख्स को उम्मुल किताब पढ़ के दम किया है। यानी उस रवायत में भी उम्मुल किताब का लफ्ज़ मनकूल है। ऐसे ही इस सूरत का नाम सूरह काफिया है। इस सूरत को काफिया इसलिए कहते हैं कि दूसरी सूरतों के बदले में इस सूरत को पढ़ा जा सकता है और इस सूरत के बदले में किसी सूरत को नहीं पढ़ा जा सकता। हज़रत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुल कुरान दूसरी सूरतों का इवज़ है और दूसरी कोई सूरत इसका इवज़ नहीं। इसका नाम वाफिया भी है क्योंकि सिर्फ इस सूरत को नमाज में आधा आधा करके नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन ने इस तौजीह को भी सही नहीं करार दिया। और एक इसका नाम अल शिफा भी है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिहतुल किताब हर बीमारी की शिफा है। इसमें हर बीमारी का अल्लाह पाक ने इलाज रखा है। और इस सूरत को सूरह सलात भी कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इस सूरत पर सलात का इतलाक किया है। और इमाम मुस्लिम हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि नमाज को मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम किया गया है और मेरे बंदे के लिए वो है जिसका वो सवाल करे। बस जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो मैं कहता हूँ बंदे ने मेरी हम्द की। इस सूरत का नाम सूरह दुआ भी है। ये अल्लाह ताला की हम्दो सना से शुरू होती है, फिर बंदे की इबादत का जिक्र है, फिर अल्लाह से सिरात मुस्तकीम पर साबित रहने की दुआ है। और दुआ और सवाल का यही असलूब है कि पहले दाता की हम्दो सना की जाए, फिर दस्ते तलब बढ़ाया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना की, फिर अपने लिए दुआ की, अल्लज़ी खलक़नी फ़हुवा यहदीन वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिदतु फ़हुवा यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन वल्लज़ी अतमउ अन यग़फ़िर ली ख़तीयती यौमद्दीन रब्बी हबली हुक्मन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअल्नी लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन वजअल्नी मिन वरसति जन्नतिन नईम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी दुआ जब की तो उनकी दुआ का भी कुरान यूँ ज़िक्र फरमाता है, फ़ातिरस समावाति वल अर्द अन्त वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरा। ए आसमानों और ज़मीनों की इब्तिदा अन पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है। तवफ़नी मुस्लिमम वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान की और बाद में अपने लिए दुआ की। अब हम सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल और फ़वाइद का ज़िक्र करते हैं। तफ़सीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी रहिमहुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जिस वक़्त ये सूरह पाक नाजिल हुई उस वक़्त हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ 70,000 फ़रिश्ते आए थे।
اور ایک روایت جس کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، مگر 100 کتابوں کا علم 4 کتابوں میں رکھا، اور پھر ان 4 میں سے 3 کتابوں کا علم ایک میں رکھا، اور اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ پھر قرآن کے اصول مفصل یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ ناس تک اصول مفصل میں قرآن کا علم رکھا۔ پھر مفصل کے علوم سورہ فاتحہ میں رکھے گئے، لہٰذا جس نے سورہ فاتحہ سیکھ لی اس نے گویا ساری آسمانی کتابیں سیکھ لی، اور جس نے گویا سورہ فاتحہ پڑھ لی اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھ لی۔ اور ایک روایت میں یوں بھی منقول ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اور میرے بندے کے درمیان صلات کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا ہے۔ صلات سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے، اور جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، جب وہ کہتا ہے مالکی یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم کی، اور ایک بار فرمایا میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا، اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے گا، یعنی جو مانگے گا اس کو عطا کیا جائے گا۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کو پڑھ کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اور اس سورہ پاک میں ایک اور بھی فضیلت جس کو امام نسائی نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر تھے، تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج تک نہیں کھلا، آج پہلی مرتبہ کھولا گیا ہے۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اور وہ فرشتہ آج تک روئے زمیں پہ نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ وہ نازل ہوا ہے۔ اور وہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے، آ کے سرکار کو پہلے تو سلام کرتا ہے، اور مؤدب ہو کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیے گئے۔ ان میں سے ایک نور فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ ایک ایسی سورہ ہے جو آپ سے قبل کسی نبی کے اوپر بھی ایسی سورہ نازل نہیں ہوئی۔
اور اس صورت پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ چند حروف ایسے ہیں کہ جن کا ذکر اس صورت میں ہمیں نہیں ملے گا، اور ان کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے غضب اور اللہ کے قہر پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سا ہے، جیم ہے، خا ہے، زا ہے، شین ہے، اور زا ہے، اور فا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سا کا لفظ ہے وہ صبور کا پہلا حرف بنتا ہے، صبور کا معنی ہلاکت ہوتا ہے۔ جیم جہنم کا پہلا حرف ہے جس کا معنی دوزخ ہے، اور خا جو ہے یہ خزیون کا پہلا حرف ہے جس کا معنی رسوائی ہوتا ہے۔ زا زفیر اور زقوم کا پہلا حرف ہے۔ زفیر دوزخیوں کی آواز کو کہا جاتا ہے اور زقوم ان کی غذا کو کہا جاتا ہے۔ شین شہیق کا پہلا حرف ہے، اس کا معنی بھی جہنمیوں کی آواز ہے۔ اور زا ذل کا پہلا حرف ہے جو کہ قرآن پاک میں مذکور ہے، ان طالقوا الی ظل ذی ثلاث شعب۔ اس لیے ان الفاظ کو قرآن پاک میں کی سورہ فاتحہ میں مذکور نہیں کیا گیا۔ یہ صورت اللہ کے غضب پر دلالت نہیں کرتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر دلالت کرتی ہے۔ اب ہم سورہ فاتحہ کے مسائل، چند مسائل عرض کریں گے۔ احناف کے نزدیک نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں اور فرض کے علاوہ دیگر نمازوں میں تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ظہر کی نماز اس کے فرض ادا کر رہا ہے یا عشاء کے فرض ادا کر رہا ہے تو فرائض کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور اگر کوئی بندہ نوافل وغیرہ ادا کر رہا ہے تو تمام رکعتوں میں، یا سنن پڑھ رہا ہے تو ان کی تمام رکعتوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اور امام کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے، سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ کان لگا کے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس بنا پہ علماء فرماتے ہیں کہ ادلہ اربع میں سے پہلی دلیل جو ہماری ہے وہ قرآن پاک ہے، اور ادلہ اربع سے مراد قرآن پاک، حدیث پاک، اجماع اور قیاس ہے۔ اور اس کی دلیل بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں یمن کا قاضی بنا کر بھیجنا چاہا تو حضور نے فرمایا کہ اے معاذ وہاں فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی میں سب سے پہلے اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں کتاب اللہ سے مسئلہ معلوم نہ ہو تو عرض کی پھر میں آپ کے فرمان سے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر میری حدیث سے بھی تمہیں وہ مسئلہ نظر نہ آئے، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قیاس سے اس کا فیصلہ کروں گا۔ تو گویا انہوں نے پہلے کتاب اللہ کا ذکر کیا، بعد میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔
تو ہمیں بھی پہلے قرآن پہ عمل کرنا چاہیے۔ قرآن نے جب فرما دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو ہمیں پھر حکم یہ ہے کہ ہم امام کی قرات کو خاموشی کے ساتھ سنیں۔ اور امام مسلم نے روایت نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب امام قرات قرآن کریم کرے تو تم خاموش رہو۔ اور دوسرے مقام پہ یوں بھی حدیث پاک کے الفاظ آتے ہیں قرات الامامی قرات اللہ، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے اگر ہم دیکھیں تو جلیل القدر صحابہ یعنی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ان جیسے جلیل القدر اصحاب کا بھی یہی عمل تھا کہ وہ امام کے پیچھے خاموشی اختیار کرتے تھے۔ اگر سورہ فاتحہ مقتدی پر پڑھنا ضروری ہوتی تو جو شخص رکوع میں امام سے ملتا ہے وہ رکعت نہ پاتا، پھر کیونکہ اس کا فرض یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا رہ گیا ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے دربار کے آداب سب بجا لاتے ہیں اور سلام سب عرض کرتے ہیں، مگر کلام ان سب کی طرف سے ایک ہی کرتا ہے۔ نماز میں بھی بارگاہ الہی میں حاضری ہے، لہٰذا نماز کے ارکان یعنی رکوع، سجود، قیام وغیرہ سب ادا کریں گے، کیونکہ یہ سب اس کے دربار کے آداب ہیں۔ اور التحیات وغیرہ سب پڑھیں کیونکہ یہ اس دربار کا سلام وغیرہ ہے، مگر قرآن کریم کی تلاوت فقط ایک امام ہی کرے کیونکہ یہ عرض معروض ہے۔ اور ایک حدیث پاک جس میں آتا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، یہ بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، کیونکہ جب امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو یہ نماز سورہ فاتحہ سے خالی تو رہی نہیں، جس کو ہم کہہ دیں گے کہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھی نہیں گئی۔ امام نے پڑھ لی ہے تو گویا اس نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی گئی ہے۔ اور دوسرا اس کا جواب وہی قرآن پاک کی آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا بھی ہے، کہ ہم پہلے قرآن پہ عمل کریں گے۔ جب ہمیں قرآن سے مسئلہ معلوم ہو گیا تو پھر ہمیں حدیث پاک کی جانب رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسرا اس کا جواب یہ بھی علماء نے نقل فرمایا کہ ہم اس پہ بھی عمل کرتے ہیں، لیکن کب؟ یہ حدیث پاک حضور کی امام کے لیے ہے، یعنی امام اگر قرات نہ کرے سورہ فاتحہ کی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ یا اس حدیث پاک کو ہم محمول کریں گے منفرد پہ، اگر اکیلا بندہ نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے، اگر وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو پھر اس کے لیے یہی حکم ہوگا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔